أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ مقبل دروس میں آپ نے اللہ کی توحید کے اوپر دلائل عقلیہ کو سنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت کو بیان فرمایا، عالم الغیب ہونے کو بیان فرمایا، حاجت روا مشکل کشا ہونے کو بیان فرمایا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کفار کے منصوبوں کو بیان فرمائیں گے اور پھر انہیں نیست و نابود کر کے ان کے انجام کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا، تدبیر کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھی۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کفار آئے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے خلاف تدبیریں کی، پیغمبروں کو مٹانے کا، قتل کرنے کا منصوبہ کیا، ان کی تعلیمات کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، تدبیریں بنائی کہ کیسے ان پیغمبروں کو ختم کیا جائے، کیسے ان کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، کیسے مسئلہ توحید کو ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ نے ان کے منصوبوں کو برباد کیا، اپنے پیغمبروں کو کامیاب کیا اور ان کی تعلیمات کو باقی رکھا اور ان کے امتیوں کو بھی باقی رکھا، باقیوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے۔ آپ نے ماقبل میں سنا تھا نا جی کہ کفار نے اپنے علاقے تقسیم کی ہوئے تھے جی، اس بستی کے اندر اگر یہ پیغمبر آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، لوگوں کو روکنا ہے کہ اس کے پاس مت جاؤ، اس بستی میں آئے گا تو ہم بچوں کو پیچھے لگا دیں گے، اگر یہ قرآن بیان کرے گا تو بچے شور کریں گے، اس کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے سنا ہے شعیب علیہ السلام جس قوم کے اندر مبعوث ہوئے تھے وہ ڈاکو قوم، وہ ڈاکہ بھی مارتی، ساتھ میں لوگوں کو بھی کہتی کہ شہر کے اندر بابا جی ہے اس کے پاس مت جانا، وہ مسئلہ توحید بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑی جی، صحابہ کرام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، زخمی کیا گیا، ہر طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو کامیاب فرمایا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے پھر بھیجا ان کے اوپر عذاب، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان کی چھتیں ان پر گر گئی۔ اب یہاں پر بنیان عمارت سے مراد کیا ہے جی؟ ایک تو مفسرین نے یہ کہا ان کے منصوبوں کی عمارت مراد ہے جی، وہ جو بھی منصوبے بناتے اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا اور وہ پیغمبر اس کے مطابق اس مسئلے کا حل کرتا تو ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ یا ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ عمارت سے مراد حقیقتاً عمارت مراد ہے۔ ایک دو عمارتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک عمارت وہ تھی جو بابل کے شہر عراق کے ملک کے اندر، پہلے پارے میں آپ نے سنا ہے کہ بابل بھی ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر وقت کے فرعون نمرود نے ایک محل تیار کروایا جی، اور وہ اتنا بڑا محل تھا کہ کئی مخلوقات اس میں آ سکتی تھی۔ اب اس محل کے اندر طرح طرح کے حصے رکھے گئے جی، مختلف خانے بنائے گئے، کسی میں شراب چلتی، کسی میں ڈانس چلتی،
کسی میں جوئے چلتے، کسی میں زنا چلتا، یعنی کہ دنیا کی ہر قسم کی خباثت اور ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس محل کے اندر کیا جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خاص پروگرام بنایا، خاص ان کی میٹنگ تھی جس کے اندر ان کے ذہن رکھنے والے لوگ آئے اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ وہ عمارت گری ان کے اوپر، اس انداز میں گری کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ عمارت بھی گر سکتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہے قوم سمود کے بارے میں کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے، تراشنے کے بعد ان کے اندر رہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیسے زلزلے آئیں گے، کیسے اللہ کا عذاب آئے گا، ہمیں کون یہاں سے مار سکتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت و تبلیغ دی نا جی، تو فرعون بھی سرکش تھا نا جی، ضد تھا، تو کہنے لگا، اوے اپنے وزیر کو کہنے لگا میرے لیے بھی ایک اونچا لمبا مینارہ بناؤ جی، میں بھی تو دیکھوں موسیٰ کا رب ہے کدھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ان عمارتوں کو منصوبے ہوں تو تب بھی، اور حقیقتاً عمارت بنائی ہو تب بھی، اللہ نے اسے گرایا اور کفار کے منصوبوں کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا۔ من فوقہم، ان کی اوپر کی جانب سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا بھی ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ دیکھو قوم سمود وہ کیا کرتی تھی جی، وہ کھجوروں کو تنوں سے پکڑتی تھی، شاخوں سے پکڑتی تھی، نکال دیتی تھی، کہتی تھی ہمیں کون مارے گا جی۔ صرف ایک چیخ آئی نا جی جبریل علیہ السلام کی، کلیجے پھٹ گئے جی۔ اور قوم لوط تھی جی، ایک پر کے ساتھ اٹھایا اوپر سے نیچے مارا جی۔ یہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ثم یوم القیامت، یہ تو دنیا میں رسوائی ہوئی نا جی، اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں پھنسایا اور یہاں پر ہلاک کیا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شریک ہوئے؟ دنیا میں کہتے تھے نا جی، اگر اللہ کے ہاں پھنس گئے جی، محشر کے میدان میں پھنس گئے، قبر کے اندر پھنس گئے، یا کسی اور مصیبت میں پھنس گئے نا جی، یہ استاد جی ہمیں بچا لے گا جی، یہ فلانا پیغمبر بچا لے گا، دانیال علیہ السلام بچا لیں گے، حضور بچا لیں گے، یا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، یا یہ ہے کہ ان کا کوئی امتی بچا لے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بچا لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شریک، بتاؤ تو صحیح نا۔ کنتم تشاقون فیہم، کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے دنیا میں موحدین سے، وہ کہتے، موحد کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ یہ روزیاں نہیں دے سکتے، روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مشکلیں یہ حل نہیں کر سکتے، مشکلیں حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تم کہتے تھے نہیں نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں جی۔ تو فرمایا قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا جی، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا نا، تو اس وقت کہیں گے ان الخزی اليوم، آج کے دن رسوائی ہے، والسوء اور برائی علی الکافرین، منکروں کے اوپر، کافروں کے اوپر۔ وہاں پر انبیاء بھی بولیں گے، ان کے صحابہ بھی بولیں گے، تابعین بھی بولیں گے، وہ لوگ بھی بولیں گے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا کہ خالق یہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ دیتا ہے اور یہ لینے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا ہے جی؟ مالدار ہے، یہ کیا ہے جی؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، یہ دینے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں اس بات کا علم ہو گیا تھا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر کہیں گے آج اللہ کی طرف سے ان پر رسوائی ہے، اور کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ، ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں نا، کہ پیغمبر نے فرمایا جب کسی بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، مومن بندہ ہے تو فرشتے حسین و جمیل شکل لے کر اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے اس کے پاس اچھا خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اپنی روح ہمارے حوالے کر، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنی روح حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ گار ہے جی، کافر ہے، تو فرشتے آ کر اس کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اپنی روح کو حوالے کر۔
اور ان کے پاس جو کفن ہوتا ہے وہ بھی بدبودار ٹاٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں، بدبودار کفن کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جی۔ فرشتے کہتے ہیں کہاں سے بدبودار لے آئے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے واپس لے جاؤ۔ پھر ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ایک مقام ہے جہاں پر گناہ گاروں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر اس کو لا کر رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ تو آ گیا جب روح قبض کی جاتی ہے، روح قبض کرنے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ پھر ایسے فرشتے مسلط کر دیتا ہے جو اندھے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، وہ بندے کو ان کے پاس ہتھوڑے ہوتے ہیں، وہ بندے کو صحیح کر کے پٹائی کرتے ہیں، صحیح کر کے مارتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا زمین کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر لگ جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور پھر وہاں پر سانپ ہوں گے، وہ سانپ ڈسیں گے، ان سانپوں کی زہر اتنی سخت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر زمین کے اوپر ایک پھنکار مارے نا جی، رہتی دنیا کے اوپر کبھی سبزہ نہ ہوگی، اور خچر جتنے بچھو ہوں گے وہ وہاں پر اس کو ڈسیں گے۔ یہ ظالموں کا انجام۔ فرمایا وہ لوگ کہ تتوفاہم الملائکۃ، فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، فالقوا السلام، قیامت والے دن وہ صلح کی بات آگے بڑھائیں گے کہ کہیں رضی نامہ ہو جائے، اللہ مان جائے جی۔ فرمایا ما کننا نعمل من سوء، وہ وہاں پر بھی کہیں گے ہم نے تو برے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو مشرک بندہ دنیا میں بھی کوڑ مارتا ہے اور آخرت میں بھی کیا مارے گا جی؟ جھوٹ مارے گا۔ اللہ فرمائیں گے بلا کیوں نہیں جی، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہاری پٹی ہے، سامنے دیکھ لو تم نے کیا کیا کام کیے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے گا، ان کا محاسبہ ہو جائے گا، ان کا جہنمی ہونا یقینی ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، خالدین فیہا، ہمیشہ یہاں پہ رہو گے، فلبئس مثوی المتکبرین، پس بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ یہ تکبر، دیکھو بندہ تب راہ راست سے ہٹتا ہے جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر ضد اور ہٹ درمی آتی ہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا ہوں، ضد میں آ کر تو یہ ضد سے بندہ کفر کی طرف جاتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، بس آیا اللہ کا حکم، بنیانہم ان کی عمارتوں کے اوپر، من القواعد بنیادوں سے، فخر علیہم پس گر پڑی ان کے اوپر، ان سقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر کی جانب سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایسی عمارت بنی ہوئی تھی جیسے آج کل سوتیا والے بنا رہے ہیں جی، اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت والے دن، یخزیہم اللہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک جو تم کہتے تھے اللہ نے پکڑا تو ہمیں وہ بچا لیں گے، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ تھے تم جن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، مخالفت کیا کرتے تھے، قَالَ الَّذِينَ کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا انبیاء میں سے، مومنین میں سے، ان الخزي اليوم بے شک آج کے دن رسوائی ہے، ذلت ہے، وسوء اور برائی ہے، عذاب ہے، علی الکافرین کافروں کے اوپر، الذین وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ فرشتے جن کی روح کو قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم اس حال کے وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ پس ڈالیں گے صلح والی بات، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء نہیں تھے ہم برے کام کرنے والے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون جو کوئی کام تم کرتے ہو دنیا میں، فادخلوا ابواب جہنم پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔